بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم ٹوڈے وتھ حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ آج کی خاص خبریں، بلدیاتی انتخابات مؤخر کر دیے KPK میں۔ اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ پیٹرول کسی بھی صورت میں ہمیں مہنگا کرنا پڑے گا، یہ جو گلوبلی مہنگائی ہو رہی ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ غربت میں کمی لانا ہمارا پیمانہ ہے۔ آپ 2023 میں دیکھیں گے کہ ہمارا گراف کہاں ہے۔ ملک میں صرف 20 لاکھ افراد ٹیکس دیتے ہیں، جو بڑی الارمنگ سی بات ہے وزیر اعظم صاحب نے جو آج کہی ہے۔ اور باقی جو ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیاں رکھتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے ہیں، تو ان کے لیے قانون کون بنائے گا؟ میں نے بنانا ہے یا یہ میرے کیمرہ مین نے بنانا ہے؟ یہ فون پہ اور باتوں سے تو نہیں ہوگا نا کہ آپ آ کے حضور ایکسیلنسی آپ باتیں کریں۔ اس کے لیے لیجسلیشن ہوتی ہے نا، دنیا میں کس طرح سے اس کے ساتھ جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے۔ کاف لیگ آخرکار مونس الہی صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اپوزیشن پارٹیز آپس میں مل کے PMLQ اور PMLN کی بڑی مدت کے بعد آپس میں ملاقات ہوئی، اس کا کیا رزلٹ آئے گا؟ اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے اس وقت؟ حکومتی اتحاد کی جو پارٹیاں ہیں، خاص طور پہ PDM، خاص طور پہ MQM اور PMLQ کیا سوچ رہے ہیں؟ PMLQ کے سینئر رہنما پریزیڈنٹ سندھ PMLQ، ڈپٹی میئر کراچی، ایک فلنترافسٹ بھی ہیں، سینئر پولیٹیشین بھی ہیں، طارق حسن خان صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں سردار نزاکت صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پہ بات کریں گے۔ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اعجاز نثار صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن افیئرس ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان سے ہم فارن افیئرس پہ بات کریں گے۔ سر سب سے پہلے طارق حسن صاحب آپ کے پاس آئیں گے، اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی تو وہاں سے آپ سے PMLN کی لیڈرشپ ملنے آئی، PMLQ نے ان کو ویلکم کیا، لیکن جو مونس الہی صاحب کا بیان ہے اس نے سارے پہ اوپر پانی پھیر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی سیاست میں ہلچل تھی اور تمام جو ملاقاتیں ہوئیں، کسی حد تک میں مونس الہی کے بیان کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ایک سیاسی فیملی ہے، اور چودھری شجاعت صاحب جس کو PM صاحب نے بھی مانتے ہیں، پورے پاکستان کے سیاستدان مانتے ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب جتنی سوچ رکھتے ہیں، جتنی ان کی سیاست میں ان کی کے معاملات ہیں، وہ اور کسی کے پاس نہیں ہیں۔ ٹھیک، یہ بات تو بالکل یہ بات تو بالکل درست ہے، اور ایک سیاسی فیملی ہے، اور سیاسی فیملی اور سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں ان کی میل ملاقاتیں چلتی رہتی ہیں اور ہوتی رہنی چاہیے، لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ وہ شاید مونس الہی صاحب جلدی میں بات کر گئے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو پرویز الہی صاحب نے بات کی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی ابھی ہم بیٹھیں گے، مشورہ کریں گے، اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں نہیں ہیں، اور کیسے نہیں ہیں۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مونس الہی صاحب کا پرسنل اوپینین تھا، یہ پارٹی پالیسی نہیں تھی؟ میرے خیال سے تو ایسا ہی ہے، کیونکہ میں کل صبح انشاءاللہ لاہور جا رہا ہوں، چودھری صاحب سے میری ملاقات کروں گا اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ جی بھی کیا ہوا ہے، کیونکہ ایشوز تو بہت ہیں۔ ابھی پچھلے ایشوز سالو نہیں ہو رہے تھے، کہ آج کی یہ خبر ہے، آپ نے بھی کہا کہ جی پیٹرول 8.5 روپے ہم سن رہے ہیں مہنگا ہوگا۔ جی بالکل، اگر 8.5 روپے پیٹرول آپ مہنگائی کریں گے آٹومیٹکلی غریب آدمی کے اور بڑھ جائے گی۔ پہلے ہی غریب بہت پسا ہوا ہے، پہلے ہی غریب بہت پریشان ہے، آپ 8.5 روپے پیٹرول اور مہنگا کر دو گے تو پھر چینی بھی مہنگی ہو جائے گی، بجلی بھی مہنگی ہو جائے گی۔ جب پیٹرول مہنگا ہوگا بجلی مہنگی ہو جائے گی، بجلی مہنگی ہوگی تو دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی پاکستان میں جو سستی ہو۔ آپ اس کو ایک طرف کہتے ہو کہ جی مہنگائی کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، تو آپ اپنی لیوی کو کم کر دو نا۔ آج 3 سال بعد آپ کہتے ہو کہ جی پاکستان میں لوگ 20 لاکھ ٹیکس دیتے ہیں، تو 20 لاکھ ٹیکس تو عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے بھی دیتے تھے۔ آپ نے کتنے لاکھ لوگوں کا ٹیکس نیٹ میں لے کر آئے، آپ یہ بتاتے ہیں نا۔ آپ پہلے دن سے آتے کہتے جی جب میں آیا تھا تو 20 لاکھ دیتے تھے، آج 40 لاکھ میں نے کر دیے۔ اب یہ کام جیسے آپ نے کہا کہ میرا کیمرہ مین یا کوئی آپ کا اسٹینوگرافر تو یہاں پر بیٹھ کے پالیسی نہیں بنائے گا، تو FBR کا کام تھا
کہ وہ بیٹھ کر پالیسی بناتے. آج لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں, اس میں کوئی شک نہیں, لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں, لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. تو یہ کام تو گورنمنٹ کو پہلے دن بیٹھ کر پالیسی بنانی اس چاہیے کی تھی, لیجسلیشن کرنی تھی نا, پہلے دن بیٹھ کے پالیسی بنانی چاہیے تھی. لیجسلیشن موجود ہے, ہر چیز موجود ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو موجود نہ ہو. امپلیمنٹ کرانا ہے, امپلیمنٹیشن کرانی تھی, امپلیمنٹیشن کرانی تھی, صرف ایف بی آر کے تھرو امپلیمنٹیشن کرانی تھی. آپ نے بڑے تجربے کیے, 3-4 فائنانس منسٹرز آپ نے چینج کیے, 2-3 فائنانس منسٹرز چینج کر دیے آپ نے, لیکن آپ اصل چیز کی طرف نہیں گئے. پاکستان کا جب تک ٹیکس ریونیو نہیں بڑھے گا, پاکستان کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے. 20 لاکھ لوگوں میں سے میرے حساب سے 16.5-17 لاکھ لوگ تو وہ ہیں جو سیلریڈ پرسن ہیں, جس میں تمام ہمارے سروسز کے لوگ, جس میں فوج کے, چاہے وہ نیوی ہے, چاہے وہ ایئر فورس ہے, چاہے وہ آرمی ہے, اس کے علاوہ وہ جو لوگ جو ملٹی نیشنلز میں کام کرتے ہیں, وہ لوگ ہیں. میکسیمم تو سیلریڈ پرسن ہیں, 17.5-18 لاکھ وہ لوگ ہیں. 2-2.5 لاکھ لوگ پورے پاکستان میں ٹیکس دیتے ہیں. اس کو تو بتاتے ہوئے بھی میں سمجھتا ہوں کہ 10 دفعہ انسان کو سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی ہم کیا بات کر رہے ہیں اور کیسی بات کر رہے ہیں. بینگ اے سینئر لیڈر آف PMLQ اینڈ پریزیڈنٹ سندھ, آپ مونس الائی کے اس بیان سے اتفاق نہیں کرتے؟ دیکھیں, انہوں نے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی لینگویج میں بات کی جس طرح ہمیشہ خان صاحب کہتے ہیں, گھبرانا نہیں. تو انہوں نے کہا جی گھبرانا نہیں ہے, ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ابھی آپ گھبرائیں نا, ابھی آپ کے گھبرانے کا وقت نہیں شروع ہوا ہے. تو اپنے لوگوں کو بھی کہیں گھبرانا نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں گھبرانا چاہیے. دیکھیں, ہمارے لیے تو وہ اسٹیٹمنٹ قابل قبول ہوگی جو چوہدری شجاعت یا پرویز رضائی صاحب کی طرف سے ہے, یا طارق بشیر چیمہ صاحب کی طرف سے ہے, کیونکہ وہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ہے. مونس الائی صاحب ٹھیک ہے, لیڈر ہیں, ہمارے سینئر ہیں, لیکن وہ پارٹی کو ریپرزینٹ اس طرح نہیں کرتے جس طرح چوہدری شجاعت صاحب یا پرویز الائی صاحب یا طارق بشیر چیمہ صاحب کرتے. بالکل ٹھیک ہے, ہم اس پہ واپس آتے ہیں, پھر آپ سے بات بھی کرتے ہیں. سردار نزاکت صاحب, اب آپ کا جو ہے وہ گھبرانے کا ٹائم آ گیا ہے, کیونکہ جو باقی گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت جو اتحادی ہیں وہ تو ان کے ساتھ انٹیکٹ کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ کے پاس تو PDM میں بھی بڑا فقدان ہے. دیکھیں, جس طرح طارق بھائی ہمارے سینئر ہیں, انہوں نے جس طرح ڈیٹیل میں بات کی, اب ظاہر ہے ان کی بھی پارٹی کی اپنی مجبوریاں ہیں کہ یہ اس طرح سے کھل کے بات نہیں کر سکتے. لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ مونس الائی صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ زیادہ پارٹی کی جو پالیسیز ہوتی ہیں, ظاہر ہے وہ پارٹی کی جو مین لیڈرشپ ہوتی ہے وہی زیادہ تر فیصلے کرتی ہے کہ کس کی طرف ہمیں جانا ہے اور کس کی طرف نہیں جانا. لیکن بنیادی طور پہ جیسے طارق صاحب نے بھی مینشن کیا ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ پاکستان کے کوئی بھی اتحادی اس گورنمنٹ کے, عمران خان کے جو جرائم ہیں, عمران خان کے جو نااہلی ہے, عمران خان کی جو نکمی حکومت ہے, اس کا جو بوجھ ہے وہ لے کے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ان کی الائز ہیں وہ جا کے اب اپنے عوام میں جا سکتی ہیں. دیکھیں, جس طرح طارق صاحب نے بات کی پیٹرول کے حوالے سے, یا کوئی ایسی بات, کوئی ایسا سنگل میگا پروجیکٹ پاکستان میں عمران خان صاحب نہیں دے سکے, اور مجھے نہیں لگ رہا کہ اتحادی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے جتنے کام ہیں ان سے سیٹسفائیڈ ہے. اور یہ عمران خان کی کارکردگی کو لے کے یہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی عوام کے اندر نہیں جا سکتی. اور جہاں تک آپ نے بات کی اپنے انٹرو میں شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب انٹرنیشنلی آپ ناکام ہو جاتے ہیں, کشمیر کو بیچ دیتے ہیں, سارے ایشوز کے اوپر آپ سے کچھ ہوتا نہیں ہے, تو پھر ایک فارن منسٹر انٹرنل جو پولیٹکس ہے اس کے اندر انوالو ہوتا ہے, اور پھر ایسا لوگ جو ساری زندگی قبروں کی کمائی کھاتے ہیں, اور مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ اس طرح کے کردار کے لوگ, اس طرح کے کماش کے لوگ پاکستان کے اندر کیسے ڈومینیٹ ہو جاتے ہیں, کبھی ایک پارٹی میں, کبھی دوسری پارٹی میں, کبھی تیسری پارٹی میں. تو بنیادی طور پہ عمران خان کی نائل حکومت ہے. اور دیکھیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان ایک کونسلر بننے کی کیپیسٹی نہیں تھی, اور ہمارے اداروں نے پاکستان کے اوپر مسلط کیا عمران خان کو. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے پاکستان میں اقتدار میں آئے, اس لیے پوری دنیا اس کو سنجیدہ لیتی نہیں ہے. امریکن پریزیڈنٹ کو دیکھیں نا, کتنا عرصہ بنے ہوئے, اس میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھی. ایون کہ کتنے اینول ڈنر ہوتے ہیں, بریک فاسٹ ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, پوری دنیا کے لوگ امریکہ میں جاتے ہیں, لابنگ کرتے ہیں, پارلیمنٹس کے اندر جاتے ہیں, وہاں پہ بہت سارے لابسٹ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اپنی بات کرنی پڑتی ہے. لیکن لوگوں کو پتہ ہے, کیونکہ دیکھیں ان کی آبزرویشن بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, عمران خان ایک کونسلر بننے جیسے نہیں ہے, اور عمران خان کو سلیکٹ کر کے پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے. سردار صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک. ہمیں بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے اعجاز نثار صاحب نے, جو ایک فلنتھراپسٹ ہیں, سینئر انالسٹ ہیں, سی او کلب کے پاکستان کے اونر ہیں, اور ان کا جو فلنتھراپی ہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور ان سے ہم بات آج کریں گے انسانیت پہ کہ یہ ہیومن ڈیولپمنٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. سر آپ کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ابھی میں نے عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو کیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں 2 لاکھ روپیہ اس بچے کو دے رہا ہوں, 4 لاکھ روپیہ اس کو دے رہا ہوں, اس کا یہ کرائیٹیریا ہے. میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ جو سیالکوٹ کا انسیڈنٹ ہوا یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کون کرے گا؟ سیالکوٹ آپ کا اپنا حلقہ ہے, اور اسی دن ایک اور بدنصیب انسیڈنٹ میاں چنو میں ہو گیا. یہ ہم اتنے زیادہ ہمارا نوجوان انتہا پسند کیوں ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کی محبت کا, آپ نے انوائٹ کیا, بلایا. تھینک یو سر. تو 2-3 چیزیں میں اپنی جو میری زندگی کا تجربہ ہے میں شیئر کرتا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ 2-4 نہیں مجھ کو فقط ایک دکھا دو. 2-4 نہیں, فقط مجھے ایک دکھا دو. انسان جو اندر سے بھی باہر جیسا ہو. واہ. اور کہتے ہیں کہ اگر مردم شماری کریں, جو آپ نے انسان سازی کی بات کی, مردم شماری کریں تو 22 کروڑ ملیں گے, مردم شناسی کریں 22 بھی نہیں ملیں گے. بالکل ٹھیک. تو یہ کہت رجال ہے, یہ ہمارا ڈکلائن ہے ہماری لیڈرشپ کا, ہمارے پورے جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں یہ سمٹمز کی باتیں کرتے ہیں. عمران ہاں یہ کر دیا, فلان یہ کر دیا. اس میں پورے سسٹم کا پرابلم ہے. اور miseries in this country are not because of the violence of the bad people but the silence of the good people. اب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو کرائسس ہے انسانوں کا, اصل میں ہماری جو پروڈکٹیوٹی ایز اے نیشن, آپ سرکار کو تو برا بھلا کہہ لیں جتنا بھی کہہ لیں, لیکن عام انسانوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے, ان کی گرومنگ ہے, ان کی جو پرسنل رسپانسبلٹیز ہیں, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. ہمارے پاس سب کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن سکلز نہیں ہیں, کمپیٹنس نہیں ہے, تعلیم ہے لیکن تربیت نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو نا کچھ بیسک اسٹرکچرل ریفارمز ہونے والے ہیں اس ملک کے اندر جو انسان پروڈیوس کر سکے, اور وہ گراس روٹ لیول سے ہے, وہ اسکولنگ لیول پہ. ہمارے پاس وہ اسکول سسٹم تھا جہاں ایک ہم اسکول سے ایجوکیشن حاصل کر کے نکلے تھے, اچھے اساتذہ تھے, اتنی بھی بری بات نہیں تھی. لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا, مجھے آج کل پوچھتے ہیں جہاں آج کل کیا کرتے ہیں آپ, تو آپ کے سوال کا جواب اسی میں ہی ملے گا کہ آئینے بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں. کیا بات. ارے بھائی وہ کہاں چلے گئے؟ وہ کیونکہ لیڈرشپ اسی میں سے نکل کے اوپر آنی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں, چاہے پاکستان آرمی ہو, چاہے پاکستان پولیس ہو, چاہے دوسرے ادارے ہوں. تو وہ لوگ کوئی سامان سے نہیں آئے, مریخ سے نہیں آئے, وہ ہم ہی سے جا کے وہ بچے ہمارے سلیکٹ ہوتے ہیں اور آگے پھر آگے چلتے ہیں. تو آپ کا جو جواب ہے نا, اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی. ہم نے اسد عمر کی میں جملہ بولنے لگا ہوں, جب وہ سڑکوں کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے کہ جناب یہ کیا ساری کنسٹرکشنیں کر رہے ہیں آپ, بلڈنگیں, بس پلازے, اور یہ جو بریجز بنا رہے ہیں, سڑکیں, روڈز بنا رہے ہیں, موٹر ویز. ارے ہیومن کیپٹل جو ہے ہمارا, اس پہ انویسٹ کریں. تو 3.5-4 سال ابھی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ابھی جو نمبر 1 جس کو دیا ہے اس کو بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ شاید سڑکیں وڑکیں ٹھیک کرتا ہے, یا ہمیں تو اس کا بھی نہیں پتا. وہی تو بتانے لگوں, میں یہی تکلیف کی بات بتانے لگوں کہ وہی ان کو واپس لوٹا جاتی ہے نا, لوٹ رہی ہیں انہی کی باتیں, گفتگو جو واپس چپیڑوں کی صورت میں, تھپڑوں کی صورت میں انہی کو پڑھ رہی ہیں. کیونکہ اسد عمر کا میں نے انٹرویو بھی کیا تھا, اسد عمر کے ساتھ دوستی بھی ہے. تو وہ ہیومن کیپٹل کے اوپر کوئی نظر آیا. اور جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ نے عثمان صاحب کی بات کی جو کامیاب, میں نے کہتا یار یہ اسٹارٹ اپس, میں نے 14 سال آئی بی میں پڑھایا اسٹارٹ اپس اینڈ انٹرپرینورشپ کا سبجیکٹ. تو میں وہاں کہتا ہوں کہ یار آپ جتنے مرضی لاکھوں روپیہ دے دیں, کروڑ روپیہ دے دیں, وہ ضائع ہو جائے گا اگر آپ اس کی مینٹورنگ اور گرومنگ نہیں کریں گے, تربیت نہیں کریں گے. بالکل صحیح. تو اصل چیز کیا ہے؟ تربیت. یاد رکھیے گا. اور میں آپ کو اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے ایک جملہ بول دیتا ہوں کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ضرورت کی تعلیم حاصل کی ہے. اصل جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے نا, یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے کیا کیا, ضرورت کی تعلیم حاصل کی ہے اور تعلیم کی ضرورت حاصل نہیں کی. اب دونوں میں فرق بتا دیتا ہوں. ضرورت کی تعلیم ہے معدے کی تعلیم, کہ ہم نے اسٹمک HR پڑھ لو, مینجمنٹ پڑھ لو, فائنانس پڑھ لو, مارکیٹنگ پڑھ لو, یہ روٹی کمانے والا علم ہے. لیکن ہمارے جو استاد تھے واصف علی واصف, وہ کہا کرتے تھے کہ تعلیم کی ضرورت حاصل کرو, اور وہ ہیں 2 چیزیں. ایک ہے آپ کا فیئر آف اللہ, اور دوسرا ہے آپ کا سینس آف ریسپانسبلٹی. اگر کسی شخص میں ہے, وہ آپ کے ادارے میں, کسی بھی ملک کے ادارے میں, جس انسان کے پاس یہ 2 چیزیں ہو نا, جس کے پاس خدا کا خوف ہو اور جس کے پاس ایک ذمہ داری کا احساس ہو, وہ کبھی بے روزگار نہیں ہو سکتا. اسی کا فقدان ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک اور نیچے سے لے کے اوپر تک. رائٹ. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر ماریہ سلطان ہے, جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, فارن افیئرس اور ڈیفینس
افیئرس کے معاملات پہ عبور رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں آپ سے فارن افیئرس پہ ایک سوال رکھوں گا. ابھی یہ جو ٹاپ 10 وزیر اعظم صاحب نے منسٹرز کو ایوارڈ دیا ہے, اس کا KPIs کیا تھے جس میں فارن افیئرس, ڈیفینس, فائنانس یہ سارے ڈپارٹمنٹ آئے ہی نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سوال میں 2 سوال ہیں. ایک بات تو ہے کہ فارن آفس کی کارکردگی, اس کے اوپر بات کی جائے تو ایک علیحدہ پوری بحث ہے. رہی بات یہ کہ کیا وزیر اعظم صاحب کو یہ دینی چاہیے تھی یا نہیں دینی چاہیے تھی, میرے خیال سے ان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے تھا, کیونکہ بہرحال یہ ان کی اپنی حکومت کی کارکردگی ہے. کیونکہ جب آپ آگے اپنے اداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی فارن پالیسی ہے, یہ آپ کی خارجہ پالیسی ہے, تو آپ اپنی ہی پالیسی کو اگر نظر انداز کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی کسی بھی ملک کا جو وزارت خارجہ ہوتی ہے وہ اپنے آپ تو کوئی اقدام نہیں اٹھاتی, وہ کسی بھی حکومت کی ترجمانی کرتی ہے, کسی بھی ملک کی ترجمانی کرتی ہے, اس کے مفادات کی ترجمانی کرتی ہے اور پھر ان مفادات کی جو ترجیحات ہیں ان کی وضاحت کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی ترجیحات ہی نہیں تھی بین الاقوامی سطح کے اوپر جو آپ واضح نہیں کر سکے, اور اگر آپ کر سکیں تو پھر وہ کیا تھی. میرے خیال سے یہ چیزیں جو صرف کارپوریٹ ورلڈ میں چلتی ہیں, حکومتی سطح پہ نہیں کی جاتی, لیکن بہرحال ان کے پیچھے ان کے کچھ مقاصد ہوں گے, وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. یہ KPIs بتانا پسند کریں گے کہ یہ کیا تھے؟ ہم تو میں ان کے بارے میں ان کے نہ پروسیس کے بارے میں واقف ہوں, نہ ہی مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ اس پروسیس پہ کیسے پہنچے ہیں. رائٹ. کل مونس لائی صاحب نے فرمایا کہ وزیر اعظم صاحب کو کہ آپ گھبرائیں نہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو کیا واقعی وزیر اعظم صاحب اب گھبرا رہے ہیں؟ کچھ دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں اس سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. تو وزیر اعظم صاحب کو کون نکال رہا ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے یہ تو ان کی اندرونی جو بھی بحث و مباحثے ہیں اسی کی وضاحت کرتے ہیں, اور شاید اندرونی پالیسیز کی وضاحت کرتے ہیں جو بھی اس وقت حکومت کے خطرات ہیں. سیاست پہ کیا چل رہا ہے یا اس کی آگے کس اتار چڑھاؤ کا ان کو سامنا ہوگا, اس بات کا فیصلہ بہرحال حکومت کرے گی, اور ان کے جو اہداف ہیں جو انہوں نے حکومت اور لوگوں کے لیے رکھے ہیں ان کے ذریعے واضح ہوگا. آپ ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ رہے. میڈم آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان کی پولیٹکس ہے اور ساؤتھ ایشیا کی خاص طور پہ جو پولیٹکس ہے, یہ جو ہمارے ہاں ایک انتہا پسندی ہے یہ زیادہ بڑھ رہی ہے, اس میں ہمارا پولیٹیشین کا کتنا رول ہے؟ میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گی, کیونکہ میرے خیال سے پاکستان ایک واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائی ہے لیکن اس میں ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے, جس میں آپ کی سیاسی اور عسکری جتنی بھی سوسائٹی کے حصے ہیں انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک نہیں ہے, اور نہ ہی ہم شدت پسندی کو فروغ دینے کے لیے تیار ہیں. واقعات کا ہونا ایک طرف, اس کے اندر لوگوں کی جو فرسٹریشنز ہیں وہ ایک طرف, ریاست کا رد عمل ایک طرف, لیکن اجتماعی طور کے اوپر یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر میرے خیال سے حکومت اور عوام ایک پیج کے اوپر ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل شدت پسندی یا دہشت گردی کے ساتھ منسلک نہیں ہے. یہ جو سیالکوٹ اور جو ابھی حالیہ میاں چنو میں جو انسیڈنٹ ہوئے, اس کے اصل روٹ کازز کیا ہیں, یہ کیسے کریٹ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں یہ افسوسناک ہے, اس کے اصل روٹ کاز جو ہے جہالت ہے, کیونکہ جب بھی آپ موب مینٹیلٹی کو دیکھتے ہیں تو شدت پسندی آگے بڑھ جاتی ہے, اور دوسری طرف آپ کے جسٹس سسٹم کی جو ہے کوتاہیاں یا ان کے اندر جو کمی ہے اس کی وجہ سے اس قسم کے جو سانے ہیں اس کے اندر جو ہے آپ کو دیکھنے میں نظر آتے ہیں. لیکن اس کے بعد آپ کا جو رد عمل ہوتا ہے ریاست کا, وہ یہ بات واضح کرتا ہے کہ کتنی حد تک آپ اس قسم کے واقعات کو ایبزارب کریں گے اور اس کے بعد اس کا رد عمل کیا ہوگا. سب سے بڑا مسئلہ موب ڈائنامکس میں یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ ان لوگوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ واقعات کیے, اور پھر ان کو کیسے کردار تک پہنچا سکتے ہیں, اور کیا آپ کا جسٹس سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ ان کو ان جرائم کے مطابق جو ہے سزا دی جائے, اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ جرائم کیے ہیں بنسبت ان کی جو شاید اس سسٹم سے مطلب ایک دوسرے طریقے سے اس کی زد میں آ جائیں. یہ ہمارے ملک میں کچھ عناصر ہیں جس طرح سے آپ نے فرمایا, کچھ ایلیمنٹس ہیں جو اس کو پرووک کرتے ہیں اور ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو ہندوستان میں یہ ساری چیزیں اسٹیٹ اسپانسرڈ ہوتی ہیں. وہاں RSS, وہاں جو مودی صاحب کی گورنمنٹ ہے, لیکن جب یہ فیٹ اپ آتا ہے, باقی چیزیں آتی ہیں تو وہ ساری ریسٹرکشنز پاکستان کے اوپر جاتی ہے. تو اس کی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں فیٹف تو اس میں تو ہمیں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. فیٹف کی جو چیئرمین شپ ہے 2019 میں ہندوستان کے پاس تھی. پھر اس کے ساتھ جو ممالک جنہوں نے اس کے اندر پاکستان کے اوپر زور اور ایک نظر سے دباؤ ڈالا کہ پاکستان جو ہے اس میں مختلف اقدامات اٹھائے, اس سے آپ کی اکانومی کے اوپر چیلنجز آئے, اس میں آپ کی درآمدات برآمدات دونوں کو افیکٹ کیا. اس کے اندر کوڈ کے ممبر سے, اس کے علاوہ جو اس وقت امریکہ اور ہندوستان اور فرانس اور یہ تمام ممالک جو اس وقت ہندوستان کے ساتھ ایک معاشی اور ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں, تو یہ ہمیں کوئی بات میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ دباؤ کس لیے آیا اور یہ کس کی حکمت عملی کا حصہ تھے. اور یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں بین الاقوامی معاہدے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون سے عناصر در حقیقت کام کر رہے ہیں اور کیا یہ ہمارے مفادات میں ہے یا نہیں, اور اگر ہے تو کتنی حد تک آپ جانا چاہتے ہیں. کیونکہ فیٹف جنہوں نے جس کی بنیاد رکھی, جس میں امریکہ جو ہے جن کا نام سر فہرست آتا ہے, انہوں نے ابھی تک فیٹف کے اندر اس طرح کی شمولیت نہیں حاصل کی اور نہ ہی اس کو سائن کیا ہے. تو یہ ایک حیران کن بات تو نہیں لیکن ایک حقیقت ہے اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میڈم یہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد یو ایس پریزیڈنٹ کا کوئی ٹیلی فون کوئی رابطہ نہیں ہوا, اس کے بعد جو پاکستانی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اپنا رخ اس طرف کیا ہوا ہے, چائنا گئے پھر رشیا گئے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم کسی اور بلاک میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کو یہ فیصلہ تو ضرور کرنا پڑے گا, آج نہیں تو کل, کیونکہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان جو اشتراک ہے وہ حقیقت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے تقریباً 60 سے زیادہ معاہدے ہیں, جس میں عسکری نوعیت کے معاہدے, اسٹریٹجک نوعیت کے معاہدے اور معاشی نوعیت کے معاہدے ہیں. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی, عسکری, معاشی اور پھر خاص طور کے اوپر جو کلچرل معاہدے ہیں, ثقافتی معاہدے ہیں, وہ شاید ہمارے پر اثر انداز نہیں ہوں گے یا ہماری اجتماعی ترقی کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے, تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اس خطے میں یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ ہندوستان اس کا معاشی اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے. آپ ان کی صرف سیکیورٹی کے اندر پارٹنر, جہاں وہ آپ کو مسئلے کا حل نہیں بلکہ ایک مسئلے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کو اپنے اقتصادی مقاصد کے لیے دوسرے بلاکس کی طرف دیکھنا ہوگا. اچھا, اگر ہم دوسری کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر ایشو یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑا جو پرابلم ہے, ہم ایکسپورٹ بڑھانا چاہ رہے ہیں. جب ہم ایکسپورٹ اپنی 28 سے 40 بلین تک جا رہے ہیں تو ہمارا جو سب سے بڑا کسٹمر ہے وہ یو ایس اے ہے اور EU ہے, چائنا نہیں ہے. پھر ہم ایکسپورٹ کیسے کریں گے؟ دیکھیں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت امریکہ اور چین دنیا کے سب سے بڑے تجارتی جو ہیں ساتھی ہیں, اور آپ کے پاس جو ایکسپورٹس ہیں وہ صرف کوٹا بیس سسٹمز کے اوپر, یعنی کہ آپ کی کچھ محدود ٹیکسٹائلز ہیں, کچھ آپ کی محدود انڈسٹری ہے جو وہاں جاتی ہے. آپ اگر خود انحصاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں گے کہ چین کی جو ایکسپورٹ مارکیٹ ہے اس میں آپ کو حصہ ملے. اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ چین جو ہے دنیا کی مطلب فیکٹری ہے, یعنی کہ ایسی جگہ جہاں سے دنیا کی ہر چیز وہاں جاتی ہے. تو اگر آپ خام مال بھی اگر وہاں بیچتے ہیں یا آپ ان کے سپلائی چین کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کے پاس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں تقریباً 91 ممالک ہیں, اور اگر آپ اس کے توسط سے اگر اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں تو افریقہ کے ممالک, اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے اور پھر ایشیا پیسفک کے تمام ممالک آپ کے پاس ہیں. پھر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت یورپ اور چین کے درمیان جو تجارت ہے وہ ایک نئے جو ہے دور میں داخل ہو چکی ہے, جہاں یورپ اور چین کے درمیان جو تجارت ہے اس کے جو اہداف ہیں یا ان کے جو مارکرز ہیں وہ امریکہ اور ٹرانس اٹلانٹک ٹریڈ سے بہت زیادہ ہیں. یعنی کہ یہ شفٹ واضح ہے اور اس طرف جا رہا ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ابھی تک ہم نے اپنی انڈسٹری کے اندر وسعت نہیں لے کے آئے. آپ کی انڈسٹری محدود سطح پہ محیط ہے اور آپ ابھی کوٹا سسٹم پہ بیسڈ ہیں, یعنی کہ کل اگر وہ چاہیں تو وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر آپ کی انڈسٹری کو ایک جھٹکے میں ختم کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے ابھی تک اپنی سپلائی چین نہیں بنائی ہے. آپ نے ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں کیا کہ ایک ایسا کون سا پروڈکٹ ہے جو پاکستان دنیا کو بیچنا چاہے گا. آپ کسی اور کی سپلائی چین کا حصہ بنے گے. اگر آپ کسی اور کی سپلائی چین کا حصہ ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے اثر رسوخ بھی آپ پہ چلے گا, آپ کی معیشت بھی ان کے ساتھ منسلک ہوگی اور آپ کے پاس کوئی اور چینل نہیں بچے گا. لیکن یہ پاکستان کے لیے کافی نہیں, کیونکہ اس سے جو معاشی ترقی چاہیے تھی پاکستان میں وہ آپ نہیں کر سکے. جو آپ کی انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا تھا وہ نہیں آپ کر سکے. جو آپ کا اسمال انٹرپرائز ہے آپ اس کو ڈیولپ نہیں کر سکے. تو ایسی صورت میں عالمی حکومت کو یہ واضح کرنا چاہیے, جیسے ملیشیا تھا, انہوں نے پام آئل کو فروغ دیا اور اس کی بنیاد پہ جو ملیشین اکانومی ہے
उसकी बुनियाद रखी। आप सऊदी अरेबिया की ऑयल के ऊपर है, आपको उस वक्त फैसला करना होगा कि पाकिस्तान के लिए आपके कौन से अहदाफ है माशी और कौन सी जो इंडस्ट्री है आप उसको फ़रोग देना चाहते हैं। अभी तक आपकी हुकूमतें ये बात वाज़ेह नहीं कर सकी, यही वजह है कि बैन अवी सतह पे आपको हर दौर में माशी दबाव का शिकार होना पड़ता है। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक बाद वेलकम बैक। तारिक हसन साहब, आज जो ख़बर है वो ये है कि आलमी मार्केट में फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, पाकिस्तान में बढ़े। क्या पाकिस्तान के पास सिर्फ यही एक रास्ता है हुकूमत पाकिस्तान के कि ये प्राइसेस बढ़ाते जाएं, या कोई अल्टरनेट सब्सिडाइज करने का भी रास्ता है? मैं इसका जवाब तो बाद में दूंगा। मैं एक सवाल जो आपने कहा कि जी इंसान कैसे जी बनेगा, प्लीज़ ज़रूर आप बात करें। देखिए जी, इंसानियत कैसे बनेगी और कैसे आगे बढ़ेगी, हम उसकी असल वजह इस्लाम से और दीन से दूरी है। हम अपने दीन से दूर हो गए हम सब। देखिए, एक बच्चे की पहली तरबियत का उसकी माँ की गोद होती है। अब हमने मगरबी माशरे को देखते हुए और उनको देखते हुए, उन लोगों को देखते हुए हमने अपनी औरत को लगा दिया कि जी आपके और मर्द के हकूक़ बराबर हैं। इस्लाम ने औरत के किरदार को, औरत के जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको बड़ा अच्छा डिफ़ाइन किया है। ठीक, हम उससे हट गए। ठीक, अगर मर्द इस्लाम के मुताबिक मर्द जो है उसको कमाना है और औरत को जो है वो घर संभालना है और ज़रूरत के तहत बाहर निकलना है। अगर उसको ज़रूरत है तो बिल्कुल उसको निकलने की इजाज़त है, वो जाए, बाहर जाए और काम भी करे। जब दोनों जाएंगे तो बच्चों की तरबियत कौन करेगा? जब पहली ही आपकी दर्सगाह में तरबियत ठीक नहीं होगी, फिर दूसरा फिर हम आते हैं कि हम मेरिट सिस्टम हमारे मुल्क में ख़त्म हो गया। अच्छा, मैं इस पे आपको सवाल करूँ। शबर जैदी साहब मेरे पास 2 दिन थे, मैंने उससे पूछा कि हमारे तरक्की का रास्ता क्या है। उसने कहा रास्ता एक ही है, आपके पास 52% ख़वातीन हैं, आपने उनको बांध के रखा हुआ है। जब तक आप उनको बाहर काम के लिए नहीं निकालेंगे तब तक आप तरक्की के लिए सोचें ही मत। अभी मैं वो बात कोट नहीं करना चाहता जो यहाँ पर अभी हम वक्फे में हुई थी कि और आप क्या बात कर रहे हैं। आप निकालें औरत को काम के लिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखें आप उसको एक इस्लाम के दायरे कार में रहते हुए जो भी काम उसके ज़िम्मे आता है वो उसके लिए निकालें। लेकिन ये नहीं है कि आप मर्दों के बराबर और जो हमारे हकूक़ भी वही हैं जो मर्द के हकूक़, और हमें वही सारा कुछ मिलना चाहिए जो मर्द को मिलता है, जो फैसिलिटीज़ मर्द को मिलती हैं। वो नहीं हो सकता ऐसे मुस्लिम। और अगर हम उस चीज़ की तरफ जाते जाएंगे तो हम मज़ीद तबाही की तरफ जाएंगे, और हम एक वक्त आएगा कि हम अखलाकी बिल्कुल पस्ती में चले जाएंगे। क्योंकि जब आपकी तरबियत गाह से तरबियत ही ठीक नहीं होगी, वो भी अपने मसलों में लगी रहेंगी, मर्द भी अपने मसलों में लगे रहेगा और सब अपने मसलों में लगे रहेंगे, तो फिर एक बच्चे की तरबियत कौन करेगा और कैसे होगी? क्या घर की मैड्स उनकी तरबियत करेंगी? और हम स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं, हम स्कूल की फ़ीस तो 50,000 देने के लिए तैयार हैं, 30,000 देने के लिए तैयार हैं, 20,000 देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक अच्छा क्वालिफाइड आलिम हम अपने घर में नहीं बुला सकते वो बच्चे को तरबियत दे सके, क्योंकि उसको हम 5,000 10,000 देने के लिए तैयार नहीं। हमने उसी मौलवी को बुलाना है जो 500 200 300 400 या 1000 या 1500 या मैक्सिमम 3,000 रुपये ले ले आपसे। आप देखें ना, डबल स्टैंडर्ड हमारा। हम दीनी तालीम के लिए तो किसी मस्जिद के मौलवी को बुला लेते हैं, वो जो अजान दे रहा होता है कहते हैं जी वो भी आ जाए, वो भी पढ़ा देगा, कुरान शरीफ भी पढ़ाना है ना, उसको हम 2,000 3,000 5,000 देकर जो है उसको फारिग कर देते हैं। हमने कभी ये कोशिश की कि कुरान शरीफ अपने बच्चों को मायनों के साथ पढ़ाया जाए या कोई हदीस भी पढ़ाई जाए, कोई इस्लाम के बारे में उसको बताया जाए? बहुत कम ऐसा है। यही एक वजह है कि हम इंसानियत से निकलकर अब एक उस माशरे में जा रहे हैं जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ खुद गर्जी, हर आदमी अपने सेल्फ उसके लिए काम कर रहा है कि जी मैं किस मकसद के लिए आया हूँ, मेरा मकसद यही कि पैसा कमाना। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, जैसे सर ने बात की कि पैसा कमाना, हम तालीम भी जो है सिर्फ पैसे कमाने के लिए ले रहे हैं। मैं अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहा हूँ कि या तुम डॉक्टर बन जाओ या तुम इंजीनियर बन जाओ ताकि तुम कल पैसा कमा सको। हम तालीम उसको इंसान बनाने के लिए नहीं दे रहे, हम पैसा कमाने के लिए दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। दूसरी आपने बात की महंगाई। देखिए नहीं, मैंने पहले कहा कि जैसे कह रहे हैं कि जी आलमी मंडी में पेट्रोल मुझे समझ में नहीं आता। आलमी मंडी में जिस दिन बढ़ता है हम उसी दिन कहते हैं कि जी अब हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। जब बात होती है कम करने की तो कहते हैं जी वो तो 3 महीने पहले सौदे होते हैं। तो ये तो जो 3 महीने पहले सौदे होते हैं, तो भाई पेट्रोल आज महंगा हुआ है या 2 दिन पहले या 15 दिन पहले आलमी मंडी में महंगा हुआ है, तो आपने तो सौदा 3 महीने पहले किया हुआ था।
تو آپ کو تو اس کا امپیکٹ 3 مہینے بعد آنا چاہیے نا. صحیح بات. تو امپیکٹ اس کا مہنگا بڑھنے کا امپیکٹ فوراً آ جاتا ہے, کم کرنے کا امپیکٹ جو ہے وہ 3 مہینے بعد آتا ہے, جب تک پھر پیٹرول مہنگا ہو چکا ہوتا ہے. کہتے نہیں جی وہ نہیں کم ہو سکتا. اگر آپ کو بہت مجبوری بھی ہے بڑھانا تو آپ اپنی لیوی کم کریں, عوام کو مت پیسیں. عوام پہلے مزید بہت زیادہ پس چکی ہے. میں پھر یہی باتیں کرتے ہیں تو پھر مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہماری, کیونکہ مون سلائی صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی گھبرانا نہیں, بس وہ انہوں نے وہ فرقہ وہ لفظ جو عمران خان صاحب پورے قوم کو کہتے ہیں انہوں نے ان کو کہہ دیا گھبرانا نہیں ہے. اچھا ایک چیز یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب جب اپوزیشن میں تھے اس وقت کہتے تھے کہ جب فیول پرائسز بڑھتے ہیں تو کرپشن ہوتی ہے. جی تو آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ یہ تو انہوں نے بہت دفعہ کہا ہے یہ بات. فیول پرائس جب بڑھتے ہیں, جب بجلی بڑھتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے حکمران کرپٹ ہیں. انہوں نے بہت دفعہ یہ بات کہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اسٹڈی میں کچھ کمی تھی, اور ان کے جو 7 لوگ تھے آس پاس ان کی اسٹڈی میں بھی بہت کمی تھی کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اگر وہ ان چیزوں کو, فیکٹس کو اس وقت سمجھتے تو آج یہ باتیں ساری ان کے سامنے نہ آتی. سر آپ کیا سمجھتے ہیں سردار صاحب, جو ابھی آپ کا ایک تو وہاں سے رشتہ ٹوٹ گیا جہاں آپ کوشش کر رہے تھے, اس کے بعد پی ڈی ایم پیپلز پارٹی, الگ الگ راستے ہیں یا یکجا ہو کے کوئی آپ پالیسی بنانے جا رہے ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ اس کو گرانے کے لیے؟ دیکھیں اس گورنمنٹ کو میرے خیال میں اسٹیپ ڈاؤن کروانے کے لیے جو بھی پولیٹیکل پارٹیز اپنی ایفرٹس کریں گی, اپنا ڈیو شیئر کریں گی, تو میرے خیال میں اس کو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو اپریشیٹ کرے گی. اور جہاں تک آپ اب سارے میرے خیال میں 2-3 دنوں میں جتنے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں یا تجزیے دیکھ لیں, اس میں تمام جو آپ کے اینالسٹ ہیں انہوں نے یہی کہا کہ مسلم لیگ کاف کے جو لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کمفرٹ رہیں گے, باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز سے زیادہ وہ پیپلز پارٹی سے. کیونکہ ہمارا پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ملک کے ایسے سیاستدان ہیں کہ جنہوں نے ریکنسیلیشن کی جو پالیسی تھی, جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی پالیسی تھی, اس کے مطابق انہوں نے تمام پولیٹیکل فورسز سے بات کی, تمام پولیٹیکل فورسز کے ساتھ مل کے کام کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے دن آخری ہیں. جس طرح عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج ہے, جس طرح عمران خان صاحب انفیکٹ گھبرائے ہوئے ہیں, اور ملک کے حالات ایسے ہیں کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران خان زیادہ سروائیو کر سکیں گے. اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ جو عمران خان کے الائز ہیں, جن کو ہم بہتر پولیٹیکل پارٹیز سمجھتی ہیں, وہ اپوزیشن کے ساتھ ملیں, اور جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کے مطابق عمران خان کو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے. اور ملک کی بہتری اسی میں ہے, کیونکہ پوری دنیا عمران خان کو پرائم منسٹر نہیں مانتی. پاکستان کے 90% لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان فیک پرائم منسٹر ہے, جھوٹا پرائم منسٹر ہے. RTS الیکشن ہوا ہے 2018 کا الیکشن, جس کو میرے خیال میں دنیا کا کوئی آدمی اس کو الیکشن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. اس میں آئے گا تو آپ ابھی طارق صاحب سے یہ سوال کر رہے تھے, اسد عمر صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگی کہ ہماری حکومت آئے گی تو 40 روپے لیٹر ہم پیٹرول عوام کو پرووائڈ کریں گے چاہے جتنا. پھر عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ $1 اوپر جاتا ہے تو اس ملک کا پرائم منسٹر چور ہوتا ہے. تو آج تو ملک کی تباہی نکل چکی ہے عملاً. تو آپ دیکھیں جو لوگ ہیں بیسکلی اکانومسٹ ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور خدا نخواستہ ملک کلیپس کرنے جا رہا ہے. اس سے بہتر یہ کہ عمران خان کو خود سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے اور گھر جانا چاہیے تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. پاکستان کی تمام ادارے فیئر الیکشن کو کروانے کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں الیکشن کمیشن کو. اس ملک کے اندر حل ہی یہی ہے کہ فیئر الیکشن ہو. یہ جو جس طرح ہم کندھے فراہم کر کے ملک کے اوپر تجربات کرتے ہیں مختلف قسم کے, یہ سارے ان سے نکل کے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو ہمارا ملک آگے بڑھے گا. بالکل ٹھیک ہے. اعجاز صاحب, آج وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ 22 کروڑ کے عوام میں صرف 20 لاکھ لوگ جو میکسیمم وہ بھی سیلریڈ پرسن ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں. آپ پڑھاتے بھی رہے ہیں, آپ معاشرے کو دیکھتے بھی رہے ہیں. یہ سر نے بھی بتایا قانون تو ہے لیکن اس کی مسئلہ ہے امپلیمنٹیشن کا. امپلیمنٹیشن کی جب بات ہوئی تو شبر زیدی صاحب جب ABR کے چیئرمین تھے, میں نے جب واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا ہوا بھائی, آپ تو گئے. اس نے کہا بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں بھائی, میں جب ایک بندے پہ اوپر ہاتھ ڈالا فیصلہ آباد میں, اس نے مجھے کہا آپ مجھے کچھ نہیں کر سکتے. اس نے مجھے پرائم منسٹر ہاؤس میں آ کے کہا کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جو فلانا وزیر بیٹھا ہوا ہے نا, اس کی الیکشن کمپین کا خرچہ میں نے دیا ہے.
تو پھر ہم کس طرح سے یہ پولیٹیکل سسٹم میں یہ اب ہم یہ کلیکشن کیسے کریں گے؟ یہ معاشرہ ہم کس طرح پاکستان کو ٹھیک کریں گے؟ بہت اچھا یہ آپ کا نقطہ ہے، لیکن دو باتیں اس کے تصویر کے دو رخ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت رانگ پرسیپشن ہے کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ میں بتا دوں ایک جھگی میں رہنے والا بندہ بھی ٹیکس دیتا ہے۔ آپ کا بجلی کا بل، آپ کا پانی، یہ جو آپ نے مجھے پانی ادھر رکھا ہے اس کے اوپر بھی میں نے ٹیکس دیا ہے۔ میں چائے پیتا ہوں، دودھ لیتا ہوں، کوئی ایک چیز بتا دیں، ٹوتھ پیسٹ ہے جو صبح میں ٹوتھ برش خرید کے ٹوتھ پیسٹ کرتا ہوں، شیونگ پہ اوپر جو میرا برش ہے، کون سی چیز ہے جس پہ میں جنرل جی ایس ٹی نہیں دے رہا؟ کس پہ؟ کیونکہ یہ سارے انڈائریکٹ 60-70% یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں۔ یہ ہم ہر پاکستان کا ہر بندہ ٹیکس پیئر ہے۔ ہاں وہ جو بات ہے کہ جس کے اندر ایک خاص کلاس ہے جو ارننگ کرتی ہے، سیلریز والے ظاہری بات ہے وہ بھی ان کو تو پہلے ایڈوانس ٹیکس کٹ جاتا ہے۔ کچھ ایک خاص محسوس طبقہ ہے جو آپ نے اس کو اکانومی کو جب ڈاکومنٹ کریں گے، ڈیجیٹلائز کریں گے، جیسے آپ نے پچھلی حکومتوں نے کیا کہ آپ کا یہ جناب یہ اگر آپ ٹیکس پے رہے ہیں تو آپ کو گاڑی خریدنی ہے، آپ کو گھر خریدنا ہے، اور اگر آپ ٹیکس پے رہے ہیں تو آپ کو یہ چارجز ہوں گے، تو اس میں وجہ سے کافی لوگ آئے۔ اب جیسے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، آپ اپنی کوئی ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں، پیمنٹ کرتے ہیں اے ٹی ایم سے، تو یہ آہستہ آہستہ اکانومی ہو رہی ہے۔ اور جو لوگ گھر خرید رہے ہیں، ایف بی آر نے ابھی ریسنٹلی آپ کے سامنے ٹیکس سلیبس بڑھا دیے، چینج کر دیے، تو پاکستان کا ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے۔ چند بندے ہیں ان کو آپ پوائنٹ کریں، آپ کے پاس ایک آئی ٹی کا سسٹم ہے، اس کے ذریعے آپ ٹریکنگ کریں، جو ٹیکس پیئر نہیں ہے ان کو آپ نوٹس بھیجیں۔ اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ سارے خراب ہیں، آپ یہ ایک بندہ خراب ہو کر رہے ہیں کہ مطلب آپ سب کو اس لائن میں نہ کھڑا کریں، اور یہ گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ یس۔ اور اس میں سب سے بڑی جو مس مینجمنٹ ایف بی آر کی اپنی ریسٹرکچرنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 20,000 امپلائیز ہے کہ 18,000 امپلائیز ہے، اتنی بڑی فوج کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ جب ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ہاں جب ای سسٹم پہ آ گئے، ٹرانسپیرنسی، ٹیکنالوجی برنگس ٹرانسپیرنسی۔ جب ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، کوئی ہیکنگ پینکی نہیں ہوتی، آپ وہ جو ان کے کٹ کریں، ان کی جو اتھارٹی ہیں، جو ان کی ڈسکریشنری پاورز ہیں، جو آفیشلز ہیں، اور ان کی سوچ کو بدلیں کہ ٹیکس جو ہے نا یہ بیسیکلی قوموں کی، ہمارا پرابلم ٹیکس کا نہیں ہے، یہ لکھ لیں بات، ہمارا پرابلم ٹرسٹ کا ہے۔ آپ جو ٹیکس پیئر بھی ہے نا وہ بھی کہتا ہے میرے گھر کی سڑک، جو میرے گھر کی بتی، میرے گھر کی گیس، میرے گھر کے اندر سکول، بچے میرے پرائیویٹ پڑھتے ہیں، دوائی مجھے اسپتال سے پیسے خرید کے لینی پڑتی ہے، سارا کچھ تو وہ کر رہا ہے، جبکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں جو پے کرتا ہے نا ٹیکس، اس کو وہ ساری چیزیں فیسلٹیز مفت میں مل رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ اعجاز نثار صاحب، بہت بہت شکریہ سردار نزاکت صاحب، بہت بہت شکریہ طارق حسن صاحب آپ کا آنے کا۔ بات یہی ہے کہ مسٹرسٹ کیوں ہے جبکہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ ویلفیئر کرنے والا ملک ہے، وہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہم ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، ملک کی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کے رکھیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔